بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرامت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی علیہ الرحمہ، حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی علیہ الرحمہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی علیہ الرحمہ کے آغوش ولایت میں پرورش پائی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی نگاہ فیض نے آپ کو روحانیت کے اعلیٰ مدارج تک رسائی عطا کی۔ بلا شبہ آپ اپنے معاصرین پر روحانی اعتبار سے فائق تھے اور تصوف و ولایت کی اعلیٰ منازل پر فائز تھے۔ آپ سے بے شمار کرامات کا صدور ہوا۔ آپ کے حلقہ ارادت میں آنے والا تقریباً ہر شخص ہی آپ سے متعلق کشف و کرامت کا ذکر کرتا نظر آتا ہے۔ ہم یہاں آپ کی کثیر کرامات میں سے صرف 2 کرامات بیان کر رہے ہیں جن سے آپ کی روحانیت اور روحانی مقام کے علو کا اندازہ ہوتا ہے۔ حکایات ملاحظہ فرمائیں۔ شہر بخاری حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک سال بریلی شریف کے ایک حاجی صاحب حج سے واپس آئے تو لوگوں سے دریافت کیا، حضرت مفتی اعظم کب حج کے لیے گئے تھے اور واپس ہوئے یا نہیں؟ لوگوں نے انہیں بتایا کہ حضرت مفتی اعظم امسال حج کے لیے نہیں گئے تھے، انہوں نے عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہے، میں نے خود پڑھی ہے۔ سب حاضرین نے متفق الفاظ ہو کر یہی بتایا۔ انہوں نے حیرت سے کہا کہ آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ان کو طواف کرتے دیکھا ہے، مسجد حرام میں، مینا میں، عرفات میں ان سے ملاقات کی ہے، مدینہ منورہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مواجہ اقدس میں سلام عرض کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر حاضرین دم بخود رہ گئے، لیکن سب نے پھر یہی کہا کہ تمہیں دھوکہ ہوا ہوگا، حضرت مفتی اعظم دولت قدے پر ہی تھے، حج کے لیے نہیں گئے۔ مگر انہوں نے بتاکید کہا، دھوکہ کیسا؟ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے وہاں ملاقات کی ہے، ان کی دست بوسی کی ہے، بات چیت کی اور بلا کسی شبے کے مسجد نبوی اور مواجہ اقدس میں دیکھا ہے۔ اس کا عام چرچا ہوا، سب نے ان حاجی صاحب کو یہی بتایا کہ تم جو کہتے ہو سچ ہے، مگر حضرت امسال حج کے لیے نہیں گئے تھے۔ حاجی صاحب نے خود یہ واقعہ مجھ سے بیان کیا اور بھی بہت سے لوگوں سے بیان کیا۔ یہ حاجی صاحب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت نے انہیں بہت پیار سے دیکھا، جاں نواز انداز میں مسکرائے اور حسب عادت ان کے قدم اور آنکھوں کو بوسے دیے۔ حاجی صاحب دم بخود بیٹھے، ٹکٹکی باندھے حضرت کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد حضرت ان سے مخاطب ہوئے اور حرمین طیبین کے حالات پوچھتے رہے اور ایک بار بڑے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، حاجی صاحب ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی، اس کا خیال رکھیے گا۔ اسی سے متاثر ہو کر یہ حاجی صاحب مرید ہو گئے۔ یہ تھی کرامت مفتی اعظم ہند جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب چترویدی حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے سفر گورکھپور کے حوالے سے لکھتے ہیں، آج حضور کی گورکھپور میں آمد کی تاریخ تھی۔ مسلمانوں نے ان تمام راستوں اور مقامات کو سجا دیا تھا جدھر سے حضرت کی سواری گزرنے والی تھی۔ ٹرین دوپہر کے وقت گورکھپور آنے والی تھی، مگر یہاں ریلوے اسٹیشن پر صبح سے ہی عاشقوں کا جم گھٹا پھول اور مالا لیے حضرت کے استقبال کے لیے قطار لگائے کھڑا تھا اور بڑی بے صبری سے ٹرین کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر ایک کے دل میں یہی تمنا تھی کہ سب سے پہلے میں حضرت کا استقبال کروں، سب سے پہلے میں اپنا ہار حضور کو پہناؤں۔ اس موقع سے ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ شہر کا ایک سنار تھا، اس کو بھی معلوم ہوا کہ بریلی شریف سے کوئی اللہ والا آ رہا ہے۔ نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا کہ صبح سے کئی بار اپنی دکان چھوڑ کر میرے پاس آ چکا تھا اور ہر بار یہی کہتا کہ مولانا صاحب جو حضرت بریلی شریف سے آ رہے ہیں، میری دلی تمنا یہ ہے کہ سب سے پہلے میرا ہار ان کے گلے میں پڑے، سب سے پہلے میں ان سے ملاقات کروں۔ وہ اپنی بات پر مصر اور بے حد بے تاب نظر آتا۔ میں اس کی بات سنتا اور سوچنے لگتا کہ اس کی خواہش کیسے پوری کی جائے، کیونکہ وہاں تو ہزاروں کی بھیڑ لگی تھی۔ یہ میرے اختیار سے باہر تھا، چونکہ یہ لوگوں کو علم ہو چکا تھا کہ حضرت کس ڈبے میں تشریف فرما ہے، اس لیے جہاں وہ ڈبہ رکنے والا تھا وہاں تو کسی اور کا پہنچ پانا بے حد مشکل تھا۔ بھلا ایک سنار اپنی آرزو کیوں کر پوری کر پاتا، مگر وہ بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا، وہ بھی ہار اور پھولوں کا گلدستہ لیے انہی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ حضرت بریلی سے لکھنؤ تک کاشی وشوناتھ سے تشریف لائے اور لکھنؤ سے پیسنجر ٹرین سے گورکھپور تک۔ اس وقت لکھنؤ سے گورکھپور تک چھوٹی لائن تھی۔ اسٹیشن کا وہ پلیٹ فارم جس پر وہ پیسنجر ٹرین آنے والی تھی عاشقوں سے بھر چکا تھا، سب کی نگاہیں ٹرین پر لگی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی ٹرین نظر آئی لوگ نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدائیں بلند کرنے لگے، ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سنار بھی لگا رہا، کافی قوت آزمائی کی، لیکن عاشقوں کے ریلے نے اس کو 2 ڈبے پیچھے پھینک دیا۔ ٹرین رکتے ہی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور سب کے سب اس متعین ڈبے کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت ریحان ملت رحمۃ اللہ علیہ نے پلیٹ فارم پر قدم رکھا،
لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ مولانا عبدالحمید افریقی اترے اور اب بابو میاں بھی باہر آ گئے۔ اب لوگوں کی نگاہیں حضرت کے رخ انور کو تلاش کر رہی تھیں اور ادھر یہ سنار بڑی حسرت سے اپنے ہاتھوں کے گلدستے کو دیکھ کر اپنی ناکامی پر کف افسوس مل رہا تھا کہ اس کے چہرے پر مسرت و شادمانی کی بہاریں رقص کرنے لگیں۔ اس کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دیکھتا کیا ہے کہ جس ڈبے کے مقابل کھڑا وہ اپنی قسمت کو کوس رہا تھا، اسی ڈبے سے حضرت مسکراتے ہوئے حاجی برکت اللہ کے ہمراہ باہر تشریف لاتے ہیں۔ پروانوں کی طرح جھپٹ کر آگے بڑھا اور سب سے پہلے زیارت کے بعد ہار اور پھولوں سے حضرت کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ بابو میاں کا بیان ہے کہ نہ جانے کیوں گورکھپور سے ایک اسٹیشن پہلے ہی حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ اسی ڈبے میں رہیں، میں حاجی صاحب کے ساتھ پیچھے والے ڈبے میں جاتا ہوں۔ اس وقت بظاہر حضرت کے اس عمل کی کوئی حکمت سمجھ میں نہ آئی۔ اب معلوم ہوا کہ حضرت نے ایسا کیوں کیا تھا۔ اللہ کریم حضرت کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں حضرت کے فیض و کرم کے سائے میں رکھے۔ یہ کرامت مفتی اعظم ہند میں سے کچھ انمول تھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔